ایک درد بھری صدا لگا لے، ایک درد بھری صدا لگا لے، دیکھ تیرا رب تجھے جواب دے گا۔ ایک درد بھرا آنسو بہا، دیکھ تیرا رب تجھے جواب دے گا۔ تو آج کی رات رب کے سامنے اپنا درد باہر نکالنے کی رات ہے۔ آج کی رات خدا کے سامنے اپنا غم باہر نکالنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے رب کے سامنے اپنی مجبوریوں کو باہر نکالنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے رب کے سامنے اپنے کمزوریوں کو باہر نکالنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے رب کے سامنے اپنے عیبوں کو باہر نکالنے کی رات ہے۔ اس لیے کہ رب خود کہتا ہے کہ بندے دیکھ، سال کے 12 مہینے تو خود کہتا رہا کہ اللہ مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، مگر آج میں کہتا ہوں مانگ لے، دینے بیٹھا ہوں، دے دوں گا۔ تو حضرات محترم، تو ذرا دیکھو صاحب، مگر آج کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور ہم جا کدھر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے آ، میں دوں گا، میں دوں گا، تڑپتے ہوئے دل سے پکار، میں تجھے دوں گا۔ مگر یار نہ آج وہ ٹوٹا ہوا دل باقی رہا، نہ وہ تڑپتی ہوئی زبان باقی رہی، نہ وہ نکلتا ہوا آنسو باقی رہا۔ یاد رکھو، مسلمان اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو صرف 3 اصول، وہ 3 اصول اللہ کے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اللہ کے سامنے مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل ہونا چاہیے، اور تڑپتی ہوئی زبان ہونا چاہیے، اور بہتا ہوا آنسو ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی مسلمان کے پاس آ جائیں تو رب اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو گیا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ تو آج نہ رب کے سامنے ہمارے دل سے آہ نکلتی ہے، نہ زبان سے تڑپ نکلتی ہے، نہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں جلایا جا رہا ہے، گھروں کو گرائے جا رہے ہیں، ہمیں تڑپایا جا رہا ہے۔ مگر رب کہتا ہے کہ بندے تو بندگی کے اصول کو چھوڑ دیا، اب قدرت سے امید لگا کے بیٹھا ہے۔ بندگی کے اصول کو چھوڑ دیا اور قدرت سے لاؤ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پھر سے میں تجھے شاہی دوں گا، پھر سے میں تجھے عزت دوں گا، پھر سے میں تجھے دولت دوں گا، پھر سے میں تیرے پاس جاہو جلال دوں گا، پھر سے میں تیرے ہاتھ میں پاور اور قدرت کو دوں گا۔ مگر رب کہتا ہے پلٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا۔ کیسے پلٹوں؟ تو اللہ کہتا ہے بس ٹوٹا ہوا دل رب کے پاس لا دے، تڑپتی ہوئی زبان لا دے، اور آنکھوں میں آنسو بھر کے آ جا۔ پھر دیکھ اللہ تیری دنیا کو کیسے بدلے گا، اللہ تیری کائنات کو کیسے بدلے گا۔ تو حضرات محترم، اگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں میرے دوستو؟ دیکھیے آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، ایسے خطرناک حالات ہو چکے ہیں۔ آج یہ بتاؤ صاحب، درمیانی عمر ہماری ہے، امت محمدیہ کی عمر کیا ہے؟ درمیانی عمر ہے، یعنی کہ ہم لمبی عمر جینے والے نہیں ہیں، یہ بات پکی ہے۔ درمیان کی عمر ہماری، نہ سب سے چھوٹی عمر ہے ہماری، نہ سب سے لمبی عمر ہے، درمیانی عمر ہے۔ مگر یہ درمیانی عمر میں ہم کر رہے کیا؟ ہم کر رہے کیا؟ تو یاد رکھو، ہم دنیا میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے پڑے ہوئے، اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے گھر کو سجاتے 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 سجاتے، دولت جماتے 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 ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ صرف اور صرف انسان مسجد کو نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کا ٹولہ مسجد کو آ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جنازہ مسجد کو آ رہا ہے، مگر وہ مسجد کو کبھی نہیں آئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جس نے زندگی میں اللہ کو نہیں پکارا، مگر جنازے میں ٹھہرے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر۔ جنازے میں ٹھہرے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر، مگر وہ رب ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس نے مجھے پکارا ہی نہیں تھا تو کیسے معاف کروں۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنوں نے پکارا، اگر میں معاف نہیں کیا تو پھر میں رحیم کیسا ہوں، میں رحیم کیسا ہوں۔ تو حضرات محترم، تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، ایک چیز یاد رکھیے، ایک چیز یاد ہے، سنیے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ایران کا، اس نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک عالی شان محل بنایا، بڑا عالی شان محل، بڑا
से बनने तक छुपाया गया ताकि कोई मुफस्सिर नहीं ना देखे। और पूरी सल्तनत बेचैन थी कि क्या बना रहा है, इतने दिनों से बन रहा है, 30-40 साल से बन रहा है, आखिर वो हर एक का दिल धड़कने लगा, कितना खूबसूरत होगा, कितना एंटीक होगा, कितना नाजुक होगा, इसलिए कि लोगों की नजरों से छुपाया गया। बड़ी बड़ी दीवारें उठाई गई, महल के आड़ा कोई नहीं देखता सिवाय मजदूरों के। तो आखिरकार महल की इफ्तिताह का टाइम आया, तो महल की इफ्तिताह में बादशाह ने आम दावत रख दी। अब बादशाह है भाई, कहीं भी रखेगा, कोई भी रखता आम दावत है ना, वो तो बादशाह है, आम दावत रख दिया। अब आम दावत में ऐलान क्या हुआ मालूम, कि कोई भी बंदा बादशाह के महल को देखकर कम से कम उसमें 3 फॉल्ट निकाला, 3 ऐप वो महल में निकाला, 3 कमजोरियां निकाला, जो 3 कमजोरियां निकाला उसको इनाम। इसलिए कि बादशाह को उसके महल पे और उसकी तारीखी पे बड़ा नाज था, और उसने यकीन था कोई भी ऐप नहीं निकालता, ऐसा बना दिया था। तो ऐसा ऐलान करके और क्या करा मालूम, लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दिया। अब सारे लोग आए, देखे देख के बोले वाह 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 वाह, क्या क्यों किया, वो बादशाह सलामत, क्या बनाया, वो बनाया, कौन बोलता तुम बनाए से खराबे बोल के बोले तो इनाम मिलता, वापस आना मुश्किल रहता। तो बोले हकीकत क्यों महल आ भी ऐसा है, बोले वाह 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 बोलते। अभी मस्जिद में वो बोलते, अरे अभी वोट टाइम है, यही बोलते ना, अभी उम्र ही क्या है, वोट टाइम है, वोट टाइम है। तो ऐसा हर नौजवान की जुबान पे निकला, अभी टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। मगर मेरे दोस्त सुनो, ये जो नौजवान बैठे हुए ना, अभी टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है लगाने वाले, वो नौजवानों से मैं एक बात कहूँगा कि खबरस्तान जाओ और खबरस्तान जाकर पिछले 5 साल के अंदर के खबरों को देखो, नौजवानों